لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد. محترم ناظرین کرام، آج کی شب اور آج کا یہ دن بڑا ہی غمناک اور المناک اور سوزناک ہے۔ ایک طرف ساری دنیا میدان عرفات میں بیٹھ کر پروردگار کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی ہے، اور دوسری طرف تمام اہل بیت اطہار کا سوگ اور اہل بیت اطہار کا غم اہل بیت اطہار کے گھرانے سے سامنے آ رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے میں فرش عزا اس لیے بچھی ہے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے وہ سفیر جو میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں، جو دیباچے کتاب کربلا ہیں، جناب مسلم بن عقیل، ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ان کی شہادت اسی تاریخ میں سرزمین کوفہ پر رونما ہوئی تھی۔ دشمنوں نے اس دن کی عظمت کا بھی خیال نہیں رکھا اور بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ دھوکہ دے کر اہل بیت اطہار کے اس نمائندے کو سرزمین کوفہ پر شہید کر دیا۔ تمام انسانیت سوگوار ہے اس عظیم نمائندہ امام کے لیے، اور خود آقا امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے بھی جناب مسلم کا ماتم کیا تھا، جناب مسلم کے لیے گریہ کیا تھا، جناب مسلم پر آنسو بہائے تھے۔ لہٰذا ہم سب بھی جناب مسلم کے لیے پوری طرح سے اشک بار ہونے کے ساتھ ساتھ ماتم کنا ہیں۔ یقیناً امام حسین کے نمائندے جناب مسلم وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے مشکلوں میں گھرے ہونے کے باوجود دین اسلام کا پیغام پہنچایا ہے۔ دین مبین اسلام کی تبلیغ تلواروں میں گھرے ہونے کے باوجود، دشمنوں کے نرغے میں ہونے کے باوجود، مشکلات اور سختیوں کے ہجوم میں ہونے کے باوجود دنیا تک پیغام پہنچایا ہے۔ میں عرض کروں، تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، دنیا ایسی باتیں بیان کرنے سے بھی قاصر ہے کہ جو باتیں، جو واقعات یا جو نصیحتیں اہل بیت اطہار اور ان کے نمائندوں کی طرف سے دنیا تک پہنچی ہیں، وہ واقعہ کہ جو اس سرزمین کوفہ پر رونما ہوا، میں اس واقعے کے ایک جملے کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جناب مسلم نے پیش کیا اور دنیا کو بتایا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ آپ جس موقع کے اوپر بعض روایتوں کی بنا پہ ماہ مبارک رمضان میں اور بعض روایتوں کی بنا پر شوال المکرم کی 6 تاریخ کو سرزمین کوفہ وارد ہوئے تھے، اس موقع پر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بے پناہ لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن حکومت کی طرف سے جب دباؤ بڑھنے لگا، حکومت کی طرف سے جب لالچ دی جانے لگ گئی، تو بڑے بڑے قبیلے پیچھے ہٹنے لگ گئے، لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مختصر سا گروہ تھا کہ جو آپ کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ ڈٹا رہا۔ ان افراد میں جناب ہانی تھے اور ان افراد میں جناب شریک تھے۔ ہانی وہ ہیں کہ جن کے گھر میں ہانی بن عروہ، کہ جن کے گھر میں جناب مسلم نے پناہ لے رکھی ہے۔ جناب ہانی بھی اسی سرزمین کوفہ پر شہید ہوئے ہیں، اور ان کے جنازے کو بھی جناب مسلم کی قبر مبارک کے قریب ہی میں دفن کیا گیا ہے۔ جناب ہانی بن عروہ کے گھر میں جس موقع کے اوپر جناب مسلم موجود ہیں، اور حکومت کے جاسوسوں کے ذریعے سے حکومت کو یہ خبر مل گئی، ابن زیاد کو، کہ اس وقت ہانی یا تو خود ان کے گھر میں جناب مسلم پوشیدہ ہیں، یا پھر جناب ہانی کو خبر ہے کہ جناب مسلم کہاں پر کوفے میں چھپے ہوئے ہیں۔ لہٰذا سازش کے تحت حاکم اور جناب ہانی نے یہ بیماری کے بہانے کی بنا پر حاکم سے ملنے سے انکار کیا تھا،
لہٰذا حاکم ابن زیاد ہے کہ جو اب ملاقات کا اعلان کرتے ہوئے ہانی کے پاس آ رہا ہے تاکہ ہانی کے پاس آ کر بیٹھے اور پتہ کرے کہ اندر کے حالات کیا ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں مسلم پوشیدہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں۔ ہانی کو جب یہ خبر ملی کہ خود ملنے کے لیے ابن زیاد جیسا ظالم سفاک حاکم آ رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ کوئی چارہ نہیں تھا، انکار تو نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اس موقع کے اوپر آپ کے ساتھیوں میں جو شریک وہاں پر موجود تھے انہوں نے جناب مسلم سے یہ بات کہی کہ کیا اچھا ہو کہ جب ابن زیاد جیسا ظالم انسان آ رہا ہے اس کو اسی گھر میں قتل کر دیا جائے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب ابن زیاد بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوگا اشارہ کر دیا جائے گا اور جناب مسلم سے کہا کہ آپ باہر آ جائیے گا اور اپنی تلوار سے آپ قتل کر دیجیے گا۔ جناب ہانی موجود ہیں اور جس موقع کے اوپر ابن زیاد گھر میں آیا کہ عیادت کرے، شریک بھی وہاں پر موجود ہیں، ان سب کے درمیان ابن زیاد بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے۔ اچانک شریک نے اشارے کیے، اپنے سر کا امامہ اتار دیا، حتیٰ اشارے کیے، بات بات میں ایسی باتیں کہیں کہ پتہ چل جائے جناب مسلم جو پردے کے پیچھے چھپے ہیں وہ ظاہر ہوں اور اچانک حملہ آور ہو کہ ابن زیاد کو قتل کر دیں۔ لیکن لاکھ اشارہ کرنے کے باوجود جناب مسلم نے نکل کر ابن زیاد کو قتل نہیں کیا۔ بڑا تعجب ہوا، ہانی کو بھی تعجب ہے، شریک کو بھی تعجب ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ بات ختم ہو گئی، ابن زیاد گھر سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ جیسے ہی ابن زیاد گھر سے باہر نکلا، ان سب نے دوڑ کے جا کے جناب مسلم سے پوچھا، جو سفیر امام حسین ہیں، امیر المؤمنین کے بھتیجے بھی ہیں، امیر المؤمنین کے داماد بھی ہیں، پوچھا بتاؤ مسلم کیوں نہیں تم نے ابن زیاد کو نکل کے قتل کر دیا؟ گھر میں موجود تھا، بہترین موقع تھا، اب اس سے زیادہ بہتر تو کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، کیوں ابن زیاد کو قتل نہیں کیا؟ اب جواب سنیں۔ ان مشکلوں میں گھرے ہونے کے باوجود جناب مسلم کا اسلام اور ایمان کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانا بتا رہا ہے کہ دنیا ایسی باتیں سننے سے عاجز ہے سوا اہل بیت اطہار کے گھرانے کے۔ جناب مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک وجہ سے ابن زیاد کو قتل نہیں کیا۔ وہ وجہ کیا ہے آپ سنیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ہے حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ الایمان قید الفتق ولا یفتق مؤمن۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم سے سنا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان نے قید میں رکھا ہے، ایمان نے باندھ دیا ہے دھوکہ دینے کو، حیلہ کرنا، مکر کرنا، فریب کرنا، ایمان نے ان ساری چیزوں کو باہر نکال دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مؤمن کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور چونکہ حضور اکرم نے فرمایا ہے کہ ایمان اور دھوکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، لہٰذا میں اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ ابن زیاد کو دھوکے سے قتل کیا جائے۔ جو دشمن پروردگار ہے، جو دشمن قرآن ہے، جو دشمن رسول اللہ ہے، جو دشمن اہل بیت اطہار ہے، جو خود جناب مسلم کا جانی دشمن ہے، اس کو بھی جناب مسلم دھوکے سے قتل کرنا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دھوکے کو قبول نہیں کرتا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ جس اسلام اور جس ایمان اور جس دین کو ہم نے مانا ہے وہ ہمیں دھوکے سے دور رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ جناب مسلم کا کوفے سے دیا گیا یہ درس تمام مؤمنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ پروردگار، ہم سب تیری بارگاہ میں جناب مسلم کی اس شہادت کے موقع پر اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں تجھ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ پروردگار جناب مسلم جیسے کامل ایمان والے سفیر امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، تاکہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود ہم پرچم اسلام، پرچم ایمان اور پرچم توحید کو دنیا والوں کے درمیان سرافراز کر سکیں اور دنیا والوں کے درمیان اس پرچم کی بلندی کو پیش کرتے ہوئے
ایمان اور اسلام کو ہمیشہ عزت اور اس کی آبرو کے لیے ہم سب کوششوں میں مصروف رہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیک یا مسلم ابن عقیل، السلام علیک یا اول قتیل، السلام علیک وعلی ملائکۃ اللہ الحافین بحرمک المستغفرین لزوارک، اشہد انک قد مضیت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله، وأشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله من حال بينك وبين أبي عبد الله حسين۔